السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، کچھ دوستوں نے مجھ سے دو تین دفعہ کہا کہ جو ہے وابٹا کے ریلیٹڈ، کہ جیسے کہ اکثر اوقات سننے میں آتا ہے کہ جی ہمارے ہاں وابٹا والے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا میٹر ریپلیس کرنا ہے، جو کہ پہلے موسم کی وجہ سے کر کے جس طرح کر کے بھی کچھ ان کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیفیکٹو ہے میٹر، یا کوئی میٹر خراب آ رہا ہے یا اس کی ریڈنگ نہیں صحیح آ رہی، تو اس میں وابٹا والے میٹر اتار کے لے جاتے ہیں، یا پھر بندہ کمپلین کرتا ہے جی میرا میٹر جو ہے وہ سلو ریڈنگ کر رہا ہے یا فاسٹ ریڈنگ کر رہا ہے، تو واٹا والے آتے ہیں میٹر اتار کے لے جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی نہیں آپ کا جو میٹر ہے اس میں انلیگل ابسٹریکشن، یعنی کہ آپ نے اس میں کوئی اس کی سیل ٹوٹی ہوئی ہے، یا اس کا کوئی کور کا مسئلہ ہے، یا اس کے اندر جو مشینری ہے اس میں کسی قسم کی کوئی آپ نے جو ہے ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے۔ تو اس صورتحال اگر اس طرح کا معاملہ بن جائے تو آپ لوگ اس میں کنزیومر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اور واپٹا والوں کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میٹر ہوتا ہے وہ کنزیومر کی اپنی پراپرٹی ہوتا ہے، جو واپٹا والے ہیں وہ اس کو اتار کے نہیں لے جا سکتے۔ اگر کہیں پہ کوئی واپٹا اہلکار آئے اور میٹر اتار کے لے جائے تو باقاعدہ طور پہ جو کنزیومر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروا سکتا ہے، تھانے میں اپلیکیشن بھی فائل کر سکتا ہے، اور کورٹ میں بھی اس کے خلاف پروسیڈنگ کر سکتا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ میٹر انسٹال کرواتے ہیں اس کی فی پے کرتے ہیں، تو اس میں آپ لوگ جو میٹر ہوتا ہے اس کی پوری پیمنٹ جو ہے کنزیومر پے کرتا ہے، وہ پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ کنزیومر کی ہوتی ہے، وہ واپٹا والوں کی نہیں ہوتی۔ واپٹا والوں کا جسٹ کام سپلائی کرنا ہوتا ہے، وہ بجلی سپلائی کرنا، جس کی وہ چارجنگ کرتے ہیں، بل بھیجتے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کبھی کہیں پہ کسی جگہ پہ واپٹا والے آتے ہیں اور وہ کنزیومر کو کہتے ہیں جی ہم آپ کا میٹر ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ میٹر سلو ریڈنگ کر رہا ہے، یا میٹر خراب ہو گیا یا پرانا ہو گیا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو نیپرا کے رولز ریگولیشن ہے نا، اور الیکٹریسٹی ایکٹ ہے 1910، وہ کیا کہتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ واپٹا والے آئیں، جو کنزیومر ہوتا ہے یا آکوپائر ہوتا ہے، جو بلڈنگ کا مالک ہوتا ہے یا اس میں جو رینٹ پہ رہ رہا ہوتا ہے بندہ، اس کی موجودگی میں اس کے سگنیچر، اس کی کنسنٹ لیں، اور اس کی موجودگی میں آ کے میٹر کو انسپیکٹ کریں۔ انسپیکٹ کرنے کے بعد وہ میٹر اتاریں، اتار کے اسی جگہ پہ ایک میٹر نیا میٹر انسٹال کر کے جائیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم چیک میٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیک میٹر انسٹال کریں۔ چیک میٹر انسٹال کرنے کے بعد باقاعدہ طور پہ ایک ریٹنگ ٹیم تشکیل دیں، جس میں ایس ڈی او، ایکس سی این یا مجسٹریٹ، اور اس کے علاوہ ان کا جو الیکٹریشین ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ آئے، اور وہ وہاں پہ بھی کنزیومر کی موجودگی میں اس میٹر کو کھولیں، میٹر کو کھول کے چیک کریں، اور اس کو باقاعدہ طور پہ اگر فار ایگزامپل ان کو لگتا ہے کہ میٹر میں کوئی کسی قسم کی مشینری فکس کی گئی تھی جو اس کو ریڈنگ کو سلو کرتی ہے، یا ٹیمپرنگ کی گئی تھی، کئی دفعہ وہ اپنی ایم ٹی لیب کو بھی بھیجتے ہیں اس کو چیک کروانے کے لیے کہ کیا واقعی ہی اس میں ٹیمپرنگ ہوئی تھی یا نہیں تھی ہوئی، کوئی سیل بروک ہوئی بھی ہوتی ہے، اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں، یا اس کے اوپر جو ہوتے ہیں ایک کہہ لیں پیپر ٹائپ لگی ہوتی ہے، سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر فار ایگزامپل وہ لے کے جاتے ہیں، ریڈنگ تشکیل ٹیم دے کے لے کے جاتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، اور اگر ان کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ واقعی انلیگل ابسٹریکشن ہوئی ہوئی ہے، ٹیمپرنگ ہوئی ہوئی ہے میٹر کے اندر، تو پھر وہ جو کنزیومر ہوتا ہے اس کو ایک نوٹس بھیجتے ہیں، اس میں پورے انہوں نے offences چارجز لکھنے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس میٹر کو انسپیکٹ کیا، اس کو چیک کیا، اس میں یہ ٹیمپرنگ یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، تو وہ اس کو پھر بھیجتے ہیں کہ آپ لوگ کے خلاف یہ offences ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو اس کو پھر ایک ڈیٹیکشن بل بھیج دیتے ہیں، جس کو ہم جرمانہ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنا جرمانے کا بل سبمٹ کروائیں، ادروائز آپ کے خلاف فار ایگزامپل ایف آئی آر ہوگی یا کوئی سول پروسیڈنگ سٹارٹ کی جائے گی۔ اس میں بھی ہوتا ہے کہ کنزیومر پھر اس کو رپلائی دیتا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو کیا وجوہات ہیں یا کیا سینیریو ہے، اور اگر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کنزیومر کے رپلائی سے تو وہیں پہ معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل وہ نہیں سیٹل ہوتے، واپٹا والے کو لگتا ہے کہ نہیں اس کا سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ہے کنزیومر کا، تو پھر وہ اس کو ایک اور نوٹس بھیجتے ہیں، 7 ڈیز ورکنگ 7 ڈیز کا ایک پھر نوٹس بھیجتے ہیں، اس میں پھر ڈیٹیکشن بل بھیجتے ہیں، اور ساتھ اس کے ڈسکنیکشن آرڈر بھی بھیج دیتے ہیں کہ ہم آپ کا جو ہے اگر آپ نے یہ بل پے یا یہ جرمانہ پے نہ کیا تو ہم آپ کا جو ڈسکنیکٹ کر دیں گے، سپلائی جو ہے انرجی کی سپلائی ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دیں گے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر کے پاس پھر بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ریویو کمیٹی
مطلب جس نے اگر فار ایس ڈی او سے ہائر اسکیل کا جو آفیسر اس کے پاس جا کے اپیل فائل کر سکتا ہے کہ نہیں جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یا میں نے یہ نہیں کیا، یا میں نے ٹیمپرنگ نہیں کی، اپنی اپیل فائل کر سکتا ہے۔ اور اگر اپیل میں بھی وہ سیٹسفائی نہیں کر سکتا وابٹا اہلکاروں کو، یا وابٹا اہلکار کو نہیں کر سکتا، تو پھر اینڈ پہ آ کے اگر ان کا جو کنزیومر ہے وہ پے کر دیتا ہے جرمانہ، تو پھر وہ نیا میٹر انسٹال کر جاتے ہیں، اس کی پیمنٹ بھی کنزیومر سے لیتے ہیں، اور جرمانہ لینے کے بعد نیا میٹر انسٹال کر کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل کنزیومر نہیں پے کرتا، تو پھر وابٹا والوں کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ سول پروسیڈنگ کریں آپ کے خلاف، کنزیومر کے خلاف۔ لیکن ایک بات آپ کو جو امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ بتا دوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر بل کی سیل جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، یا پھر جو ہے اس کی جو مشینری ہے اس میں کوئی فالٹ آ گیا ہے، یا کسی قسم کی اس میں کوئی مطلب جس کو کہتے ہیں کہ کوئی میٹر سلو، فاسٹ ریڈنگ، سلو ریڈنگ، اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں، تو اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو بجلی کے میٹر ہوتے ہیں، تو وہ ایٹماسفیرک جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، موسمی حالات ہوتے ہیں، وہ بھی بڑا اثر انداز ہوتے ہیں اس پہ، ان چیزوں پہ، یہ سیل ٹوٹنے پہ، یا ان کے جو کوریج ہوتے ہیں کور لگے ہوئے ان پہ، یا مشینری سلو ڈاؤن، تیز فاسٹ، اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، وہ بھی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جتنی ہوتی ہیں نا، ایٹماسفیرک کنڈیشن جو ہوتی ہیں یا ویدرنگ افیکٹ ہوتے ہیں، یہ بھی وابٹا والوں نے جب میٹر اتار کے لے کے جاتے ہیں، یہ بھی انہوں نے چیک کرنی ہوتی ہے کہ کیا واقعی ہی بندے نے خود ٹیمپرنگ کی ہے میٹر کے ساتھ، یا یہ کہ موسمی حالات کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو لیکن ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اگر فار ایگزامپل سارا کچھ پروسیجر یہ ہونے کے بعد بھی وابٹا والے سیٹسفائی نہیں ہوتے، اور کنزیومر کہتا ہے جی نہیں میں اپنی جگہ پہ رائٹ پہ ہوں، میں نے کوئی انلیگل ایبسٹریکشن چوری نہیں کی، نہ میں نے میٹر ٹیمپر کیا ہے، تو اس کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے کہ وہ سول کورٹ میں جا کے وابٹا والوں کے خلاف سول سوٹ فائل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے خلاف یہ اس طرح کا ڈسکنیکشن آرڈر دیا گیا ہے، میرا جو سپلائی انرجی سپلائی وہ ڈسکنیکٹ نہ کی جائے۔ باقاعدہ طور پہ سول کورٹ سٹے آرڈر جاری کرتی ہے اس میں، کہ جی آپ جو ہے ٹل ڈیسیجن جو ہے اس کا جو ڈسکنیکشن ہے وہ نہ کریں۔ تو اس میں وابٹا اہلکار پھر آتے ہیں کورٹ میں، آ کر اپنا جواب دعویٰ فائل کرتے ہیں، اور لیگل پروسیڈنگ چلتی ہیں، اور اینڈ پہ جا کے کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا واقعی انلیگل ایبسٹریکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اس میں اسٹے بھی گرانٹ کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں پہلے تو ایف آئی آرز دیتے رہے ہیں وابٹا والے لوگوں کے خلاف، لیکن اب ایف آئی آرز بھی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کنزیومر کو لگتا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے انلیگل ایبسٹریکشن کا کیس بنایا جا رہا ہے جو کہ اس نے نہیں کی، تو وہ تھرو کسی کونسل، تھرو کسی وکیل، کورٹ میں باقاعدہ طور پہ کورٹ میں کیس فائل کر سکتا ہے، اور اسٹے آرڈر جاری کروا سکتا ہے، کیونکہ یہ نیپرا نے جو رولز ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں اور الیکٹریسٹی ایکٹ ہے، وہ کنزیومر کو بھی اتنے ہی رائٹس پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر وہ مطلب وابٹا کو بھی اس میں، وابٹا کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، یہ نہیں کہ وابٹا والے جو دل چاہے جو مرضی ان کے آئے کہ وہ جی کسی کے خلاف کارروائی کرنا نہیں کر سکتے ہیں، نہیں نہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ نیپرا نے پوری رول ریگولیشن دیے ہوئے ہیں، الیکٹریسٹی ایکٹ میں ہر چیز مینشن ہوئی ہوئی ہے کہ جو کنزیومر ہے اس کے کیا رائٹس ہیں، اور جو وابٹا والے ہیں ان کے کیا رائٹس اور کیا ڈیوٹیز ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے خلاف وابٹا اہلکار زیادتی کر رہا ہے، یا اس طرح جان بوجھ کے میرے خلاف مقدمہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کنزیومر کے بہت سارے رائٹس دیے ہوئے ہیں، جس میں وہ سول کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے، اور وابٹا والوں کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ بھی کروا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔